علی آلے پاکے جانے عالم ہے سید اظہر علی، اور حضور شبیر و شبر کا فیضان خاص ہے. حضرت شبیر و شبر کا ان پر فیضان خاص ہے. سب کی نظروں میں معظم ہے سید اظہر علی، سب کی نظروں میں معظم ہے سید اظہر علی. حضرت کا اور ایک مرتبہ اور نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت. میرا در میرا آنگن بولتا ہے، جب بھی آ جاتے ہیں تو میرا گھر بولتا ہے. عجیب جادو ہے ان کی گفتگو میں، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. یا رسول اللہ، قیامت تک نہ اس ظلمت قدے میں روشنی ہوتی. یا رسول اللہ، قیامت تک نہ اس ظلمت قدے میں روشنی ہوتی. تیری ذات گرامی مطلع انوار ہے ساقی. اور یا رسول اللہ، بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھا نہیں کوئی. مکے میں بہت تھے دیکھنے والے. یا رسول اللہ، بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھا نہیں کوئی. کیوں؟ تجھے پہچاننے کو بھی نظر درکار ہے ساقی. واہ 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 واہ. اور یا رسول اللہ، کبھی کا یا رسول اللہ، کبھی کا کاروان کیف و مستی لٹ چکا ہوتا. یا رسول اللہ، کبھی کا کاروان کیف و مستی لٹ چکا ہوتا. یہاں سب سو رہے ہیں، ایک تو بیدار ہے ساقی. اور تیرے دامن میں آ کر معصیت دم توڑ دیتی ہے. یا رسول اللہ، تیرے دامن میں آ کر معصیت دم توڑ دیتی ہے. تیرا دامن گنہگاروں کا پردہ دار ہے. اور نہیں مخمور ہی پر منحصر یہ کیف کا عالم، جسے دیکھو محبت میں دری سرسار ہے. ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تقریر آپ نے سنی اور 2:30 بجے اذان ہے. اس سے پہلے ہمیں اپنا جلسہ اختتام پذیر کرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ حضرت کی محبت ہے کہ میں زیادہ نہیں بیان کر سکتا. لیکن ایک ایسی سچی حقیقت، باپ بیٹے میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، سخت کلامی ہو جاتی ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. لیکن 40 سال سے تو ہم نے دیکھا، یہ مدرسین بیٹھے ہیں وہاں کے، اور کتنے لڑکے پڑھ کے آئے وہاں سے. پوری زندگی میں کسی بچے کو چانٹا تو بہت بڑی چیز ہے، کسی بچے سے سخت کلامی نہیں کیا. میرے بھائی، عبادت بہت ہو سکتی ہیں، ریاضتیں بہت ہو سکتی ہیں. ایک اتنے بڑے مدرسے. دوسری بات، ان کی امانت اور ان کے اوپر اعتماد. حضور مفتی اعظم ہند راجستھان نے کروڑوں روپے جس تجوری میں رہتے تھے، اس کے مالک اور نہیں تھے، اس کے مالک سید اظہر علی صاحب. سبحان اللہ. آج بیوی پہ بھروسہ نہیں. اور یہاں پوری زندگی، اگر رات کا بھی وقت ہوا تو حضور مفتی صاحب نے نہیں آپ کو بلا لیں گے. رات کو بھی یاد کر کے ضرورت ہوئی تو خود ہی آ کے دیا ہے. اب آپ ان کے اعتماد دیکھ لو اور ان کا حسن اخلاق دیکھ لو. سب سے بڑی چیز اخلاق. اور یہی نہیں، پوری زندگی نانا نے امامت کی، خود نے امامت کی، لیکن آج تک کبھی مقتدیوں سے چیمے کوئی نہیں. اس طرح نبھانا. آج انہی کی یاد میں ہم حاضر ہیں. لیکن میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تھوڑی دیر اس پر غور کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. آج ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، یہ کیوں بنا، یہ چیز کیوں ہوئی.
खरगोश सोने में मशहूर, भैंस खाने में मशहूर, शेर ताकत में मशहूर। ये सारी चीजें इस जमीन में क्या है? कहीं सोना है, कहीं पेट्रोल है, कहीं डीजल है। हर चीज की तहकीक कर रहे हो। ओ खुदा के बंदे, रब ने तुझे कहा है वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तू अपने नफ्स में गौर क्यों नहीं करता? ये क्यों बना, ये क्यों बना, तू बता, तू क्यों बना? इतना समझना बस आज के सबक। कभी गौर क्या हम क्यों बने? सोने के लिए? खरगोश हमसे ज्यादा सोता है। खाने के लिए? कई दिन की खुराक भैंस एक दिन में खा जाती है। खेल कूद के लिए तो बंदर लोमड़ियां हैं। फिर तू क्यों बना? और पता है ये सारा जहां क्यों बना? तो कुरान से पूछो। खलक लकुम मा फिल अर्दी जमिया, ये सारी चीजें तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, आसमां तेरे लिए, हाँ हाँ यहाँ की पैदावार तेरे लिए, चांद की रोशनी तेरे लिए, सूरज की रोशनी तेरे लिए, हवाएं तेरे लिए, बाग बगीचे तेरे लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, जो शक करे मुसलमान नहीं। खलक लकुम मा फिल अर्दी जमिया, जो भी जमीन में सब तेरे लिए। शायर कहता है जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, वो सब जहां तेरे लिए पर तू खुदा के वास्ते। ये सारा जहां तेरे लिए है पर तू। खाना पीना जिंदगी के लिए है, लेकिन जिंदगी खुदा की बंदगी के लिए। अब एक मसला हल हुआ जब हम सिर्फ कुरान ने फरमाया नहीं पैदा किया हमने, इसमें इल्मी का तो वो टाइम लग जाएगा। यही क्यों ना कहते हमने इबादत के लिए पैदा किया? क्या हंस रहे हैं? हमने नहीं पैदा किया मगर इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए। कुरान का एक एक लफ्ज में नाराज है। वमा खलक़तुल जिन्ना, लफ्ज जिन पहले है इंसान। ये जिन क्यों? तो कुरान बता रहा है तकदीम और ताखुर बेसबब नहीं है, इसलिए कि जिन्नात पहले पैदा हुआ है। पैदाइश में जिन्नात पहले है, इंसान बाद में। तो जिक्र में भी उसका इशारा कर दिया। तो हमने जिन्नात तो इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब मेरा भाई कहेगा तो फिर हम खाना कमाना छोड़ दे, तिजारत करना छोड़ दे, खेती करना छोड़ दे, ना कुछ नहीं करना है, बल्कि क्या है? एक काम है। इबादत तूने समझा नहीं है। मस्जिद में सजदा करना सिर्फ यही इबादत नहीं है। एक काम याद रख, अपने सामने मुस्तफा को रख ले। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर इस्तिकबाल करो। हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान जम्मू हुसैन आजम राजस्थान। मैं आज कोई इस मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह इस मसले को समझाने की कोशिश करूंगा। आपके सामने सिर्फ एक है, एक तरफ कानून है और एक तरफ कानून को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया जिन्होंने। तो कुरान भी कुरान है और ज़ाते पाके मुस्तफ़ा भी कुरान। मैं नहीं कह रहा हूं, जब पूछा गया ना इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तो पूछा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से कि ये आदत खुल्क क्या है? तो फरमाया हुवल कुरान। नबी की आदत करीमा क्या है? वो कुरान। तो एक तरफ रहल पर है कलाम खुदा, एक तरफ ज़ाते पाके रसूल खुदा, फर्क दोनों में जर्रा बराबर नहीं। ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। एक चुप कुरान है, एक बोलता कुरान है। अब अगर कुरान पर तुम्हें अमल करना है, वही इबादत। तो अब कैसे अमल करें? मुस्तफा की जात को सामने रखो। अब जिसने मुस्तफा की जात को सामने रख लिया तो याद रखिए अब शरीयत के मुताबिक, नबी के मुताबिक। मसलन एक बात बताऊं मैं आपको, खाना आदत है, पीना आदत है, सोना आदत है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अगर खाने में पीने में ख्याले मुस्तफा आ जाए तो यही इबादत हो जाए।
ایک ہم نے ایک گلاس پانی پیا، ہمارا پیٹ بھر گیا، یہ عادت تھی، لیکن خیال آیا میں نبی کا غلام ہوں اور میرے سامنے نمونہ مصطفیٰ ہے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب جو بھی کام کرو مصطفیٰ کی نقل کرو، دنیا میں نقل کرو فیل ہو جاؤ گے، اور یہاں جتنی پوری نقل کرو گے پاس ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تم نقل کرو۔ اور خیال آیا میں نبی کا غلام ہوں، میرے آقا تو بیٹھ کے پانی پیتے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر خیال آیا میرے آقا سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، اس نے سیدھے ہاتھ میں گلاس لے لیا۔ پھر خیال آیا میرے آقا تو سر ڈھانک کے پیتے تھے، کبھی ننگے سر پانی نہیں پیا، تیسری سنت ہو گئی۔ پھر خیال آیا میرے آقا نے فرمایا پانی دیکھ کے پیو، تو تم نے پانی کو دیکھ لیا، 4 سنت ہو گئی۔ پھر خیال آیا بسم اللہ پڑھ کر، یہ میرے آقا نے فرمایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، 5 سنت۔ پھر خیال آیا میرے آقا فرماتے 3 سانسوں میں نبی پانی پیا، آپ نے 3 سانس میں پانی پیا۔ پھر خیال آیا میرے آقا نے پانی پینے کے بعد شکر ادا کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے، تو آپ نے شکر ادا کر لیا۔ 1 گلاس پانی پیا، 7 سنتیں ادا ہوئی۔ اب اس کا مقام کتنا اونچا ہے؟ غیبدہ نبی فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا پائے گا۔ 1 گلاس پانی پیا ہے، 700 شہیدوں کا ثواب تمہیں مل گیا۔ یہ عادت تھی، اگر خیال مصطفیٰ آ گیا تو عبادت ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا ہستا ہوں، تو اگر نبی کا خیال آ جائے تو عادت عبادت بن جائے، اور اگر نبی کا خیال نہ رہے تو نماز بھی اٹھک بیٹھک ہے، عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول، جن میں بو پائی نہیں جاتی، وہ ہے کاغذ کے پھول۔ اس لیے قرآن میں نماز کا حکم تو ہے، ساری دنیا کو چیلنج ہے، ذرا قرآن میں نماز کا طریقہ تو بتا دو۔ صحابہ کرام جب سنا رکوع کرو سجدہ کرو قرآن پڑھو، اب کیسے نماز پڑھے طریقہ نہیں ہے، تو گئے قرآن پر، تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے رک جاؤ، ہاں میں تو محبوب کو دوں گا، تمہیں لینا ہے تو محبوب سے لو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آئے ہائے، تو پتہ چلا جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور در مصطفیٰ سے ملے گا۔ بولو در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور یہی تو بریلی والے کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ اتنی رکعت پڑھو، اتنا رکوع کرو، اتنے سجدے کرو، نہ، ایک جملہ عطا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، او میرے دیوانوں جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے اس کی نقل کر لو۔ کیا مطلب؟ جو کہتے نبی کے خیال سے نماز چلی جائے وہ نادان، جب تک نبی کا خیال نہ آئے نماز مکمل ہی نہیں ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہ کیا مطلب؟ جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھ۔ اب نماز پڑھنے کا انداز تو دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ ہاتھ اٹھا رہے ہو، خیال آیا میرے آقا منہ ادھر کرتے تھے، ہاتھ یوں اٹھاتے تھے اور یوں نہیں۔ اب عبادت خدا کی ہو رہی ہے، ادا مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادا کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت خدا کی، اور ادا میرے بھائی یہ نماز ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نماز میں اگر کسی کو سلام کر لو تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ کوئی سلام کرے جواب دے دو تو نماز، اور اگر مصطفیٰ کو سلام نہیں کیا تو ابے جب اس کی نماز خدا کی ہے
اور خدا کی نماز میں بھی جب تک تو محبوب پر سلام نہ بھیجے تو خدا راضی نہیں ہوگا. نماز مکمل. ارے بولو, ہر 2 رکعت پہ بیٹھ کے نماز سلام پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ہاں. اور وہ بارگاہ کیسی پتہ ہے؟ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. بابا وہ سبحان اللہ. پڑھ لے درود, نہ کر غفلت خدا کی قسم, اب بھی تیرے سلام کا وہ زندہ جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد حضرت. آج بھی سنے نہیں تیری کمی ہے, ورنہ آج بھی تیرے سلام کا جواب ملتا ہے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں, مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, اور جب نمونہ ہے تو نمونے کو اپنایا جاتا, چھوڑا. بولو, شادی میرے آقا نے کی ہے کہ نہیں کی؟ ایک سوال ہے. ارے بولو, شادی میرے آقا نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اپنی بیٹی کی بھی شادی کی کہ نہیں؟ اور آپ کی کفالت میں مولا علی تھے, ان کی بھی شادی کی ہے نہیں؟ اب دنیا میں مولا علی سے بڑھ کر کوئی آدمی بتاؤ, کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر بتاؤ. جب ان کی شادی سادگی سے ہو گئی, ان میں ڈی جے نہ بجا, ان میں گانا نہ ہوا, تو خدا کے بندے تیرا بیٹا مولا علی سے بڑھ کر کیسے ہو گیا؟ تیری بیٹی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کیسے ہو گئی؟ چھوڑو, صرف مسجد میں نہیں, شادی کے وقت بھی افسوس ہوتا ہے. رشتہ دار آ کر تسبیح پڑھ کر دعا کرتے کہ جوڑا سلامت رہے, اور یہاں تاش کھیلتے, اور یہاں اس میں جوا کھیلتے, اور جوا کھیلنے کی نحوست سے رشتے ٹوٹیں گے, جڑیں گے نہیں. ایسے رشتوں سے پھر ناکاری اولاد پیدا ہوگی. کسی نے کہا حسن حسین دوسرے نہیں پیدا ہوئے. کہاں حسن حسین دوسرے پیدا ہو سکتے ہیں, ہو جاتے اگر دوسری فاطمہ ہوتی. جب دوسری فاطمہ نہیں ہے تو دوسرے حسن حسین بھی نہیں ہوتے. ہاں, آج تم اپنی بچیوں کو کنیز فاطمہ بنا دو تو ان کے پیٹ سے غلام حسن اور غلام حسین آج بھی پیدا ہو جائیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج بھی غلام حسن اور غلام حسین آج بھی پیدا ہو جائیں گے. میرے بھائی, اپنے ماحول کو سدھارو, تربیت پیدا کرو. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں, صرف ایک حوالہ دے کر, اور پھر کہ دنیا میں نمونہ, ماحول خراب ہو رہا ہے, وہ جھوٹے ماحول سے تجھے کوئی مطلب نہیں, ماحول ہے گھر کا. قرآن نے کیا فرمایا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بچا, پھر گھر والوں کو بچا. تو اپنے گھر کا ماحول صحیح کر لے. اور اسی لیے پوری دنیا میں یہ سمجھایا گیا, وہ لوگوں, نبی کی بیٹی کی سیرت دیکھ لو. آج اکثر کہتے ہیں مالداروں کی بیٹی کام نہیں کرتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ سے بڑھ کر مالک کون ہے؟ نبی سے بڑھ کر مالدار کون ہے؟ آسماں خواہ, زمین خواہ, زمانہ مہمان. سارا زمانہ کس کا مہمان ہے؟ نبی کا. کس کا کھا رہے ہیں؟ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. لیکن اس نبی کی بیٹی نے چکیاں چلائی ہے یا نہیں چلائی؟ اپنے کاندھے پہ پانی بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے؟ حسنین کریمین کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ایک مرتبہ ایسا بھی آیا, نبی کی بارگاہ میں شوہر کے کہنے پر باندی مانگنے کے لیے گئی. میرے آقا نے کام بڑھا دیا. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. کوئی کہتا 90 نے کی, کوئی کہتا کتنے نے کی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ وقت بہت دامنگیر ہے. کہ یاد رکھو قسم خدا کی, یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ کسی نے دیوتی, کسی نے دیوتا, کسی نے پیپل, کسی نے پتھر, لاکھوں کی تعداد میں
معبود بنا رکھے ہیں اور ان میں رب کو صفت منجوم رکھی ہے تو رب کے عیب لگا رہے ہیں. تو جتنے عیب لگانے والے تمہیں نہیں پتا کس کس سے پاک کرو گے، لیکن مصطفیٰ نے ایک جملہ دیا سبحان اللہ. تو لاکھوں عیب جتنے تھے تم نے ایک جملہ سے اللہ کی پاکی بیان کر کر لاکھوں نیکیاں تمہارے لیے لکھی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. پھر میرے آقا کا جملہ دیکھو، یہ صدقہ ہے فاطمہ الزہرا کا، اس لیے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں آج بھی. پھر اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، حی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے. ارے بولو اللہ کی خوبیاں تمہیں معلوم ہے؟ دریا لکھے، دریا ہوش آئی اور دنیا کے درخت بن جائے قلم، پھر بھی نہیں لکھ سکتے. تو جب لکھ ہی نہیں سکتے تو تمہیں خوبی نہیں معلوم. لیکن مصطفیٰ نے ایک جملہ بتا دیا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے. تو لاکھوں خوبیاں تم نے ایک وقت میں بیان کر دی اور لاکھوں خوبیاں تجھے. پھر جب بیان آیا معاملہ، پہاڑ بڑا ہے، پیڑ بڑا ہے، لکڑ بڑا ہے، ہاتھی بڑا ہے، دریا بڑا ہے، مچھو بڑا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی ہے. اور تجھ سے کہا نا اللہ اکبر، اللہ سب سے. تو جتنی بڑی چیزیں تھی سب کے مقابلے میں تو نے بڑی بیان کر دی. لاکھوں نیکیاں. تو یہ ایسی تسبیح اپنے گھروں میں لگا لو، گرے پڑھ کے سو، اولاد کو پڑھاؤ اور اسے پڑھ کر دعا کرو گے تو ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں گھر کا ماحول سب سے پہلے عورت سے بنتا ہے. اور یہ دنیا کو بتایا کہ حضرت حاجرہ کے لیے حکم دیا، اے ابراہیم میرے اس کو بیابان اجاڑ میں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. یا راز کیا تھا دنیا کو بتایا جائے. وہ دنیا والے تو آبادی تلاش کرتا ہے، آبادی اللہ والوں کے قدموں کو تلاش کرتی ہے. تو کعبہ بسا ہے تو حضرت حاجرہ کے قدموں کا صدقہ، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ. پھر یہاں پر اللہ فرماتا اے میرے خلیل ذبح کر دے بیٹے کو، ذبح کر دیتے، لیکن کہا پہلے مشورہ لے لینا. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ دنیا والے رونا مت رونا کہ ہمارے یہاں مدرسہ نہیں تھا، مولوی صاحب پڑھاتے نہیں تھے. نہیں، دیکھ وہاں کوئی مدرسہ بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، ماحول بھی نہیں، لیکن پڑھنے والا اسماعیل ہے، پڑھانے والی حضرت حاجرہ ہے. اور جب امتحان لیا گیا اتنا کٹھن، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری مرضی کیا ہے؟ تو کہا اے ابا جان جو رب کی مرضی ہے فوراً اس پر عمل کیجئے، مجھے صابروں کی لائن میں کھڑا پاؤ گے. یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، صابروں کی لائن میں. ہاں یہ عاجزی کس نے سکھائی؟ تبھی تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی. کیا کہا؟ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو ماحول گھر کا اچھا پیدا کرو، سب ماحول صحیح ہو جائے گا. ڈاکٹر اقبال جب پڑھنے گئے تھے تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، دارالعلوم میں نہیں پڑھے. ہاں ان کے باپ اللہ والے تھے، دین کے، وہ بعد میں پڑھے. مولانا روم کی مثنوی شریف اقبال کو پہلے یاد کرتے. جو اقبال کے اشعار یہ فارسی کے ہیں نا، ان میں زیادہ تر صدقہ ہے مولانا روم کی مثنوی. تو اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال تو گیا تھا، آکسفورڈ گیا تھا اور وہاں کے حالات یہ تھے کہ کھلے عام زنا کرنا فیشن تھا، کلبوں میں گھومنا فیشن تھا، اور جو سے بچے وہ مانا جاتا تھا کہ یہ کمزور ہے. تو تجھے بچا کیسے؟ تو جواب دیا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، یعنی انگریزوں کی یہ چکا چوند مجھے خیرہ نہ کر سکی. کیوں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ؟ سرما ہے میری آنکھ میں، آئے ہائے خاک مدینہ و نجف. نبی کی غلامی اور علی کی غلامی میری گھٹی میں پلا دی گئی تھی. اس لیے ہمیں اولیاء اکرام سے محبت کرنا ہے. اب یہ جو اللہ والے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اسی مشن کی ایک تحریک ہے. یہ فنا فی اللہ ہو گئے، پھر یہ فنا فی الرسول ہوئے. تو جب رسول کی ادا اگر دیکھنی ہے تو پھر تمہیں اپنے پیروں میں ملے. یہ انہی کے مظہر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک و نیک بنائے. تعمیر بھی دیکھیے آپ سب کے سب جو ہے یہ، اور ہم بھی غلام آل رسول کے یقیناً غلام ہیں. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، قرآن میں پیغام
قرآن میں رب کا یہ صاف فرمان ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ قرآن میں فرمان خدا ہے کہ میرے نبی پہ سارا، اب نبی کا جو ہو گیا وہ ہمارا۔ اب کیا مسئلہ دیکھو، یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، اور طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے۔ میرے نبی پہ سارا۔ قرآن میں رب کا یہ 7 پیغام ہے۔ کیا؟ مولا علی کے صدقے، مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں واری، مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں واری، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، اور نعرہ حیدری سے پہ ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارے حق 4 یار ہے، پہلے مگر پیارے ہم وہ ہیں۔ دیکھو کوئی کہتا ہے کہ خارجی صحابہ کی محبت میں گمراہ ہو گئے، جھوٹ ہے۔ رافضی اہل بیت کی محبت میں گمراہ ہو گئے، جھوٹ ہے۔ محبت راستہ دکھاتی ہے، غلطی پہ نہیں چلاتی۔ جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ ابو بکر سے کبھی مخالف، اور جو ابو بکر کا غلام ہوگا وہ اہل بیت سے دور۔ لہذا ہم اہل سنت کون ہیں؟ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ جو در والوں کا غلام ہے وہ گھر والوں کا کتنا پکا غلام ہوگا۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، کیا؟ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، آج آپ کھاتے میں نہیں رہو گے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں اولاد رسول بھی ہیں، تو ان میں جتنا آپ حصہ لے لو، میں ہاتھ اٹھوانے والا بھی نہیں ہوں اور نہ جو بولی لگوانا، لیکن اتنا میں کہہ دوں کہ آپ جو دو گے اس سے آپ کا بھلا ہوگا۔ یاد رکھیں مسلمان کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ آپ کو ایک دولت ملتی ہے اتراتا ہے، گیا گھاٹے میں، پریشانی آئی گھبراتا ہے، گیا گھاٹے میں۔ ایمان کے دامن میں جب آیا، دولت ملی تو شکر ادا کیا تو شاکر بنا، پریشانی آئی تو صبر کیا تو صابر بنا، تو شاکر بھی کامیاب، صابر بھی کامیاب۔ ادھر وعدہ ہے اللہ تجھے زیادہ دے گا، ادھر وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، خود اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو لہذا لنگر میں بھی آپ حصہ لیں پوری طرح، اور حضرت کی تعمیر میں بھی حصہ لیں، اور زندگی بھر جو انہوں نے رستہ بتایا ہے، اصل چیز وہ ہے، اس کو آپ تھامے رکھیے اور اس پر قائم رہیے۔ ان کے شہزادے یہاں موجود ہیں، یقیناً مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ یہ تو زندگی بھر علماء کی خدمت میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دربار سے وابستہ فرمائے، اور ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرنے کی، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ آپ بھی سب کہیں، اے اللہ ہم سے اب تک جو بھی گناہ ہوئے ہیں جانے یا انجانے میں، سارے گناہوں سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اور آئندہ عہد کرتے ہیں کہ جو پیر و مرشد نے ہمیں نصیحتیں کی تھی نماز پابندی سے ادا کریں گے، حلال روزی کمائیں گے اور کھائیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بے دینوں سے بچیں گے اور بچائیں گے، حرام روزی سے بچیں گے، خاص طور سے جوا، شراب اور غلط کام، جھوٹ، غیبت، چغلی، ان سے اپنا آپ کو بچائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں پیر و مرشد کے صدقے میں اسلام کا سچا سپاہی بنا دے۔ وما علینا البلاغ۔ حضرت تشریف فرما ہے تھوڑی دیر۔ بہت ہی بہترین خطاب کیا مفتی اسحاق صاحب۔